العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا سعيد بن ربيعه ولا قتاده قال حدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد ولقد قتاده ابان وقع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم اجمعين في حديثه هذا ان اناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله انا حي من ربيعه وبيننا وبينك كفار ولا نقدر عليك الا في اشهر الحرم، فامرنا بامر نامر به من وراءنا وندخل به الجنه اذا نحن اخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وصوموا رمضان واتوا الخمس من الغنائم، وانهاكم عن اربع، عن الدباء والحنتم والمزفه والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جمع تذكرونه فتضربون فيه من القطيعات. یہ یہاں پر ہے قال بلا جذع تنقرونه، اصل میں نقرہ کے معنی آتے ہیں کریدنا، تو حضور نے ان کو بتلایا کہ جذع تنقرونه کہ تم کھجور کے چھلکے کو لیتے ہو اور پھر اس کو کریدتے ہو، فتقذفون فیہ القطیعاء اور پھر تم اس میں قطیعہ کو ڈال دیتے ہو. اب یہاں پر قذف یقذف کے معنی ڈالنا، اور القطیعہ یہ جمع ہے قطیعۃ کی، اور قطیعہ کہا جاتا ہے ایک قسم کی کھجور ہوتی ہے جس کو قطیعۃ کہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، جس کو اردو زبان میں کہا جاتا ہے شہزیر. کیا کہتے ہیں اس کو اردو زبان میں؟ شہزیر. تو وہ شہزیر کھجور جو ہوتی تھی، اس کھجور کو یہ لوگ پانی میں کیا کرتے تھے؟ ڈال دیتے تھے نبیذ بنانے کے لیے. جی. قال سعيد رضي الله عنه او قال من التمر ثم تصبون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من القطیعاء او من التمر. اگر قطیعہ کہا تو اس کا مطلب کھجور کی مخصوص وہ قسم جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے جسے شہزیر کہا جاتا ہے، اور اگر التمر کہا تو اس صورت میں عام یعنی مطلق مراد ہے کوئی بھی کھجور. اذا تناول ينه شيئا حتى ان احدهم قال ان احدهم يضرب عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل اصابته جراحه كذلك. قال وكل اخطاها على امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في اسقيه الادم التي يولد على افواهها. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ بھائی اس طریقے سے نبیذ کو جو بنایا جاتا ہے تو اس سے تو نشہ آ جاتا ہے، اور جب نشہ آتا ہے تو انسان مست ہو جاتا ہے اور کوئی بھی حرکت کر بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سے قریب جو بھی رشتہ دار ہو اسے بھی مار بیٹھتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. وہ کہتے ہیں راوی فقول تو میں نے کہا ففیما نشرب یا رسول اللہ. اب جب آپ اس سے منع کر رہے ہیں کہ ہم اس میں جزع میں بنا کر نہ پیے تو پھر ہم کس میں بنا کر پیے؟ نبیذ تو پینا یہ ہماری عادت ہے، ہماری ہڈی میں ہے، اگرچہ ہم شراب کو چھوڑ دیں گے لیکن نبیذ تو ہم کو لگے گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا متبادل بتلایا. اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں جب کسی چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حلال متبادل ضرور ہوا کرتا ہے جس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال ان صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ
وسلم سے پوچھا فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر ہم میں سے کسی کو پینا ہی ہے تو پھر کیسے پیے؟ تو پھر آپ نے اس کا حل بیان کیا فی اسقیۃ الادمی، فی اسقیۃ الادمی، اسقیۃ یہ جمع ہے سقاؤن کی، اور سقاؤن کہتے ہیں مشکیزے کو کہتے ہیں، الادمی چمڑے کے مشکیزے۔ تو آپ نے کیا کہا کہ چمڑے کے مشکیزے میں پیو، التی یولات علی افواہہا، جس کے منہ کو باندھ دیا جاتا ہے، جس کے منہ کو کیا کر دیا جائے؟ باندھ دیا جائے، تو اس میں پیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نبیذ بنائی جائے تو وہ اس میں اگر شراب بنتی ہے تو پھر وہ پھول جاتی ہے اور پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو قبل اس کے کہ وہ زیادہ پھول جائے آدمی اس کو پی لیتا ہے، تو اس لیے کہا کہ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شراب بنی یا نہیں بنی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کو بدلایا۔ جی قالوا يا نبي الله إن أرضنا كثيرة الإنسان ولا نرقى بها أسقية الأدم وقال انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں پر جرزان بہت ہے۔ جرزان یہ جمع ہے جرزن کی، اور جرزن کہا جاتا ہے چوہے کو، فعرم بھی کہتے ہیں اور جرزن بھی، کس کو کہا جاتا ہے؟ چوہے کو۔ تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ارضنا کثیرۃ الجرزان، ہمارے یہاں تو چوہے بکثرت ہے۔ اس کا مطلب ہمارے زمانے میں صرف چوہے نہیں، تبھی سے چوہے چلے آ رہے ہیں، ستانے کا ان کا سلسلہ جاری ہے۔ وَلَا تَبْقَى فِيهَا أَسْقِيَةُ الْأَدْمِ، تو فرماتے ہیں کہ وہ چمڑے کے ہوں گے تو وہ چھوڑیں گے تھوڑی، چوہے ہے، حضرت چوہا ہے، یہ چھوڑے گا نہیں، وہ چمڑے کے ہیں، وہ تو قطر کے کیا کرے گا؟ اسے بجائے ہم پینے کے وہی پینا کیا کر دیں گے؟ شروع کر دیں گے۔ جی فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا شجاع بن قيس إن فيك لرحمتين يحبهم الله الحكم والأنات وإن قال یہاں پر کیا فرمایا حضور نے؟ وَإِنْ أَكَلَتْهُ الْجِرْزَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهُ الْجِرْزَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهُ الْجِرْزَانُ، حضور نے 3 مرتبہ کہا چاہے چوہے کھا جاوے تو کھا جائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اس کا شرعی متبادل نہیں۔ اگر پینا ہی ہے تو آپ کو چمڑے کے مشکیزے میں بنا کر نبیذ کو پینے کی تمہیں اجازت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور برتن میں نبیذ کو بنا کر پینے کی تمہیں اجازت ہوگی نہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن قتادة قال حدثني غير واحد بقي ذلك الوقت وذكر عن امرأة ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن اجمعين انه كان يحدث ما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علي غير ان فيه وتضيفون فيه من القرآن من القطيعات والتمر والماء ولم يقل قال سعيد او قال من التمر۔ یہ روایت میں بھی فرماتے ہیں کہ اسی جیسے ابن علیہ نے روایت نقل کی ہے ویسی ہی ہے، غیر ان فیہ، البتہ اس میں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، وَتُضِيفُونَ، وہاں پر جو الفاظ ہے اس کے بجائے یہاں پر تضیفون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تضیفون اس کے معنی بھی آتے ہیں ڈالنا، تضیفون فیہ القطیعات، وہی قطیعاتوں کی جمع ہے، شہزیر کو کہتے ہیں، اب التمر اب الماء۔ ولم يقل قال سعید، اور اس روایت میں فرماتے ہیں کہ قال سعید کا اضافہ نہیں ہے اور قال من التمر کا اضافہ نہیں ہے، یعنی صرف قطیعہ کا لفظ ہے، التمر کا لفظ وہاں پر وارد اس روایت میں وارد ہوا نہیں ہے۔ جی وبه قال حدثني محمد بن بكر الرضي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عن ابن جریج، کہ ابن جریج جو ہے ان کا شمار محدثین حدیث مدونین حدیث میں سے کیا جاتا ہے۔ حدیث کو کس نے مدون کیا اس سلسلے میں، یعنی باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ نے اپنی شرح بخاری شریف کی جو شرح ہے اس میں تقریباً 27 اقوال نقل کی ہے مدونین حدیث کے سلسلے میں، اور ان سب لوگوں کے نام دیے ہیں، جس میں ابن جریج کا بھی نام دیا ہے۔ اور پھر وہاں پر آپ نے شرح بخاری میں ایک عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے، حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ جن کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ بعض عیسائیوں نے ابن جریج کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جریج یہ جارج سے بنا ہے۔ مستشرقین کیا کہتے ہیں
जुरैज यानी मौलाना, जिसको हम ऐसा समझते थे कि मौलाना सूफी साहबी आदमी है, वो कहाँ जानते होंगे सब, लेकिन ये मुस्तशरिकीन जो इस्लाम पर एतराज़ करते थे इसका अच्छे से मुताला करते थे। हज़रत मौलाना यूनुस साहब, तो हज़रत मौलाना यूनुस साहब ने लिखा है कि ये कहते हैं कि इब्न जुरैज, ये असल में जुरैज ये जॉर्ज है, तो ये ईसाई थे। तो हज़रत ने लिखा है कि ये कहकर मुस्तशरिकीन ये तासुर देना चाहते हैं कि एक ईसाई मुसलमान हुए और उसने अहादीस को मुदव्वन किया है, लिहाजा अहादीस को मुदव्वन करने का सेहरा मुसलमानों के सर पर नहीं बल्कि ईसाइयों के सर पर है। और आपने कहा जबकि इब्न जुरैज के मुदव्विन हदीस होने का कौल मरजूह है, लेकिन ईसाई है और मुस्तशरिकीन है, कहीं से भी अपना फायदा उनको नजर आता है तो वहां से क्या उठते हैं ये लोग, ले उठते हैं उसे। जी قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قتادة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين أخبره أنه كان القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة وقال یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفور محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا جو زمانے جاہلیت میں ان لوگوں کے یہاں پر چلا کرتا تھا۔ کہتے تھے جعلنا اللہ فداک، اللہ ہمیں آپ پر فدائی بنا دے دے، یعنی ہم اپنی جان کو آپ پر نچھاور کریں، جس کو ہم اردو میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں میری جان آپ پر نچھاور ہو، ہماری جانیں آپ پر نچھاور ہو، یعنی آپ کے خاطر ہم اپنی جانوں تک کو قربان کرنے کے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ جب کسی کے ساتھ بے پناہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ خاص طور پر ان الفاظ کو استعمال کیا کرتے تھے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وقال لا تشربوا بالنقير قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أولدي من نقير قال نعم الجمع ينقر ولا في التفاح ولا في الحنتم وعليكم بالمكي وعلیکم بالمکی، مکا نہیں بالمکی۔ وعليكم بالمكي۔ تو اس روایت میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقیر کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ کھجور کا چھلکا ہوتا ہے، یون اور وسطو اس کے بیج سے نکال دیا جاتا ہے، جو بھی اندر میں مواد ہوتا ہے اسے، تو اس کو بھی استعمال کرنے سے آپ نے منع کیا۔ اور دبا کے سلسلے میں بھی آپ کو جیسا کہ بتایا گیا، اور حنتما کے بارے میں، اور حضور نے کہا وعلیکم بالمکی، اور تم مکئی کو استعمال کر سکتے ہو۔ مکئی کس کو کہتے ہیں؟ یہ مکئی اس کو کہا جاتا ہے جو چمڑے سے بنایا جاتا ہے، جس کو اس سے پہلے آپ نے چمڑے کے مشکیزے کہے، اسی کا دوسرا مترادف یہ ہے المکئی۔ جی المکا سے بنا ہے، اور المکا کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتے ہیں چمڑے کی رسی، تو چونکہ وہ بھی چمڑے کی رسی سے بنا کر باندھ دیا جاتا تھا، اس وجہ سے اس کو المکئی کہا جاتا تھا۔ جی باب الدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام وفيه قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه وابو هريره واسحاق بن ابراهيم جميعا وكيع قال ابو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا بن اسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه اجمعين قال ابو بكر وربما قال وكيع عن ابن عباس ان معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤخذ من فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ یہ باب قائم کیا ہے مصنف نے، جس میں ایسی روایتوں کو جمع کیا ہے جن روایت میں باب الدعاء الی الشہادتین و شرائع الاسلام، کہ دعوت کو، کسی کو دعوت دینی ہو اسلام کی تو بتدریج دی جائے، ایسا نہیں کہ کسی کو ایک ساتھ سب چیزیں سکھا دی جاوے، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ سامنے والا آدمی گھبرا سج جاتا ہے کہ اتنا سارا کون کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ دعوت کو بتدریج دیا جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو داعی بنا کر بھیجا، اور حضرت معاذ بن جبل ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں ان کو کہ حضرت معاذ بن جبل
جن کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان کی، اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ لوگ کیسے کیسے تحقیق کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے پتا چلا، مجھے جب تحقیق کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا وَكَانَ ابْنُ 17 سَنَةً، آپ کی 17 سال کی عمر ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلمهم بالحلال والحرام کا لقب دیا۔ اسی لیے حضرات سیرت نگاروں نے لکھا ہے معاذ بن جبل ابن جبل فهو ابن جبل، کہ وہ ابن جبل تھے اور ابن جبل تھے۔ کیا مطلب؟ ابن جبل کا معنی کیا آتا ہے؟ پہاڑ کا بیٹا۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو شروع میں اردو زبان کے سیکھنے کے لیے تو ہمارے ایک استاد نے ہم کو کتاب پکڑا دی جس کا نام ہی تھا، کتاب کا نام پہاڑ کا بیٹا۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ تو ایسے ہی ڈھونڈتا ہے نا، جیسے آج کل کسی زمانے میں، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، اب تو موبائل لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، چاچا چودھری وغیرہ لوگ کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، تو اس طریقے سے انہوں نے سوچا کہ یہ بچہ کچھ ادھر ادھر پڑھے گا اس سے اچھا، تو انہوں نے اب وہ پہاڑوں کا بیٹا، میں کہا پہاڑوں کا بیٹا کیا ہوگا، اس کو پڑھنا چاہیے، تب اسے شوق سے پڑھا۔ تو وہ افغانستان کے ایک مجاہد کی کہانی تھی جو بڑے دلری کے ساتھ بچپن سے لے کر آخری عمر تک کیا کرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، تو اس کو پہاڑوں کا بیٹا اسی لیے کہا گیا، اس سے وہ کنایا تھا بہادری سے، پہاڑوں کا بیٹا کنایا کس سے تھا؟ بات۔ تو فرماتے ہیں کہ ابن جبل، حضرت معاذ ابن جبل واقعتاً اپنے نام کی تاثیر رکھتے تھے اور آپ جبل العلم تھے، بہادر تو تھے ہی لیکن ساتھ ساتھ میں علم کے بڑے رسیا تھے آپ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جب طاعون امواس کے دور میں آپ کا ملک شام میں صرف 33 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وَكَانَ ابْنُ 33 سَنَةً، صرف کتنے سال کے تھے؟ 33 سال۔ 33 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں فَبَكَى عُمَرُ، حضرت عمر ان کے انتقال پر روئے اور آپ نے کہا کہ اس امت کا فقیہ اس سرزمین سے آج چلا گیا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل بڑے پائے کے آدمی تھے، یعنی سوچنے جیسی بات ہے، جس زمانے میں وحی کا نزول ہوتا تھا اس زمانے میں حضور کہتے تھے اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ ابھی تو شریعت بن رہی تھی، مدون ہو رہی تھی، تیار ہو رہی تھی، ان کی ذہانت اور فقاہت فقاہت، تو انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف داعی بنا کر بھیجا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چند باتیں فرمائی، تو حضور نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کیونکہ یمن کے بعض علاقے میں اہل کتاب آباد تھے، فدعوهم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو پہلے تو انہیں اللہ ایک ہے وحدانیت کی دعوت دو، وانی رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد انہیں میرے رسول ہونے کی دعوت دو، فإنهم اطاعوا لذلك، اگر اس کی وہ اطاعت کر لے تو پھر آگے ان کو سکھاؤ، یہ بتدریج، فَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ، تو اب اس کے بعد ان کو کہو کہ تم پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ ایسا سیدھا ان کو 5 نمازیں تم پر فرض ہے ایسا مت کہنا، اس لیے کہ نماز جو ہے اس میں 2 پہلو ہیں، نماز میں یسر کا بھی پہلو ہے اور نماز میں ثقل کا بھی پہلو ہے، نماز میں یسر کا بھی پہلو ہے اور ثقل کا بھی پہلو ہے۔ یسر کا پہلو کیا ہے کہ نماز کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لیتی انسان کے پاس سے، لیکن ثقل کا پہلو کیا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پر بہت بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں پہلے ہی پارے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ وہ بہت گراں ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خاشعین ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سیدھا ان کو پہلے ان کو شہادتین کا اقرار کروایا جاوے، وہ اقرار کر لے، پھر اس کے بعد انہیں نماز 5 نمازیں جو دین کا اہم ستون ہے وہ کہا جاوے، اس کے بارے میں کہا جاوے کہ دن رات میں 5، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، پھر جب وہ نماز پڑھنے کے عادی ہو جاوے، فَعَلِمْهُ، تو پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں انہیں کہو کہ إِنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً سے ای زکاتً، کہ تم پر زکات کو فرض کیا گیا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، جو تمہارے مالداروں سے لے کر تمہارے غریبوں میں دیا جائے گا۔
یہاں پر ہمارے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی؟ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کے سردار جو ہوتے تھے یہ اپنے قبائل کے پاس سے خمس لیتے تھے اور اس خمس پر خود عیاشی کیا کرتے تھے. تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ زکوٰۃ بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر استعمال کر کر اس پر عیش کریں گے. تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم، کہ تمہارے مالداروں سے لے کر فترد فی فقرائہم، تمہارے غریبوں کو دے دی جائے گی، نہ کہ محمد کے استعمال کے لیے بھیجی جائے گی. تو تمہارے ہی پاس سے لے کر تمہارے ہی محتاجوں کو کیا کر دی جائے گی؟ تقسیم کر دی جائے گی. جی اچھا ایک بات یہ فرمائی فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، آپ نے خاص طور پر کہا. وہاں پر کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں کہ وہ جب کسی کے پاس سے کچھ کرتے تھے تو ان کے پاس سے مال لیتے. یہ چاہتے ہیں فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ کہ ان سے وہ کیا کرتے تھے، ان کے مال میں جو سب سے بہتر ہوتا تھا ایک تو خمس لیتے تھے. کیا لیتے تھے؟ 5واں حصہ. اور وہ بھی ان کے پاس جو سب سے اچھا مال ہوتا تھا وہ اٹھا کر لے لیتے تھے. تو حضور نے فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ کہا بہترین مال نہیں لینا ہے، بلکہ ان سے مال کیسا لینا ہے؟ درمیانی مال لینا ہے، نہ بہت اعلیٰ اور نہ بہت گھٹیا، درمیانی مال ان سے لینا ہے. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور کہا مظلوم کی دعوت. کیا مطلب کہ اگر ان سے تم نے کرائم اموال کو لے لیا تو وہ مظلوم بن جائے گا، اور جب وہ مظلوم بن جائے گا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، تو اللہ اس کے درمیان حجاب نہیں ہوگا. وہ تمہارے بارے میں کوئی بد دعا کرے گا، وہ بد دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. جی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن سليم قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا وعبد بن حميد قال اخبرنا معاذ عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيد عن ابي محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه الى اليمن فقال انك ستاتي قوما بمثل حديث وكيع. وبه قال حدثنا حميد بن بصر بن العيشي قال حدثنا اليمن فقال إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع. وبه قال حدثنا حميد بن بصر بن العيشي قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا وهو بن القاسم عن إسماعيل بن حميد عن يحيى بن عبد الله بن صيد عن أبي محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما ندعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا عرفوا الله عز وجل فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم تؤخذ من أموالهم من أغنيائهم أموالهم تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم. فإذا أطاعوا بها فقل منهم وتوقف كرائم أموالهم. وبه قال باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اب یہاں سے باب قائم کر رہے ہیں باب يقاتل الناس حتى يوحدوا الله ويلتزموا شرائع دينه. کہا کہ لوگوں کو پہلے تو حکمت، مصلحت اور نرمی سے دین کی طرف بلایا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کچھ لوگ جو شریر طبیعت کے مالک ہیں وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مسلمانوں میں ان کے ساتھ جہاد کرنے کی قدرت اور طاقت اور ان کا امیر ہے، تو اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا. تو قتال پہلے نہیں کیا جائے گا بلکہ پہلے انہیں نرمی سے سمجھایا جائے گا. اسی لیے میدان جہاد کے مسائل اور فضائل اور اس کے طریقہ کار میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جنگ شروع ہو تو جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی انہیں دعوت دی جاوے. سب سے پہلے انہیں کہا جاوے کہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر نہیں مانتے ہیں تو انہیں یہ کہا جاوے کہ تم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر وہ بھی نہیں مانے تو پھر اس کے بعد
مسلمان کے ساتھ کیا کیا جاوے؟ قتال کیا جاوے۔ یہ اسلام کا طریقہ جہاد رہا ہے۔ ایسے ہی اٹھا کر سیدھا سیدھا کسی کو مارنا کیوں؟ اس لیے کہ جہاد یہ مقاصد اسلام میں سے نہیں، یہ ذرائع اسلام میں سے۔ کس میں سے ہے؟ اور فرق ہے، اسلام کے مقاصد تو کیا ہے؟ اسلام کے مقاصد ہے اقامت الصلاۃ، اسلام کے مقاصد ہے ایتاء الزکاۃ، اسلام کے مقاصد ہے الحج وصوم رمضان، یہ سب مقاصد اسلام ہے۔ جہاد یہ مقاصد اسلام نہیں ہے، سیاست یہ اسلام کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، اس کا حکم ذرائع کا ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو یہ ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اسلامی سیاست کو قائم کرنے کے لیے جہاد یہ بھی ذریعہ ہے۔ تو اس کو بعض لوگ جیسے ہمارے ہندوستان میں سر سید اور ان کے جتنے بھی متبعین ہیں، یہ لوگ جہاد کو کلی طور پر نکارتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلام احمد قادیانی کو انگریزوں کا نبی تھا، اس کو اسی لیے کھڑا کیا گیا تھا تاکہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، تو اس نے جہاد کو منسوخ قرار دیا تھا، اس کے باپ کی شریعت تھی اس وجہ سے۔ تو اسلام یہ جہاد تو حضور نے فرمایا ماضی لا یوم القیامہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کبھی افغانستان کے اندر میں مجاہدین ہوں گے، تو کبھی کہاں پر مجاہدین ہوں گے، کبھی فلسطین میں مجاہدین جہاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اچھی طبیعت کے مالک اور دوسرے شریر طبیعت کے مالک، اور یہ ہمیشہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر میں نظام میں عدل بھی قائم رہ سکتا ہے اور یہ دنیا صحیح ڈھنگ سے چل سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسلام میں جہاد، تو جو لوگ جہاد کے منکر ہیں وہ بھی اسلام کی تعلیمات اور اہل سنت والجماعت کے ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بغیر کسی شرائط کے ہر جگہ پر جہاد کرنے کے قائل ہے وہ بھی غلو فی الجہاد میں مبتلا ہے۔ جہاد ایسے ہی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ شرائط ہے تو جہاد کیا جائے گا، ایسے ہی جہاد کیا جاتا نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ انسان کے اگر شرائط جہاد پائے جائے اور لڑنے والا مخلص ہو تو اس صورت میں اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی کامیابی یقینی ہے۔ عدم اسباب کے باوجود بھی کامیابی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ اور اس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو واقعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں واقعہ بدر سے۔ واقعہ بدر میں دو چیزیں تھیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین لیس عندهم سیوف، اہم ترین آلہ جہاد سیف ان کے پاس نہیں تھی ڈھنگ سے، بہت کم تلواریں تھیں، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے، مشکل سے 2 یا 4 گھوڑے تھے صحابہ کے پاس، اونٹ بھی نہیں تھے، تو اسباب نہیں تھے، مگر صحابہ کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک تو ان کے ایمان کی قوت اور دوسرا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یعنی دعا۔ یہ 2 چیزیں تھیں جس نے واقعہ بدر کے موقع پر حضرات صحابہ کو قرآن کریم نے اس کو بڑے عجیب و غریب انداز میں قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا کہ دونوں میں سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے یہ جنگ ہونے والی ہے، اور بالکل اچانک اور مفاجأتاً یہ واقعہ کیا ہو گیا؟ پیش آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کو کامیابی۔ اور سامنے جو لشکر تھا، ایک تو مسلمانوں سے 3.5 پٹ تھا، وہ 3.25 پٹ تھا، اس لیے کہ وہ 1000 تھے اور یہ 300 تھے، اور ان کے پاس کہتے ہیں کہ روزانہ 10 اونٹ کھا جاتے تھے۔ کتنے اونٹ کھاتے تھے وہ؟ 10 اونٹ۔ اس کے بعد بھی کچھ کیا نہیں، اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکے، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور حضرات صحابہ فرماتے ہیں، قرآن نے جس کو بیان کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا۔ حنین میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ مسلمان 10,000 تھے، تو صحابہ نے سوچا کہ ہماری تعداد 10,000 اور 12,000، پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا ہو رہا تھا کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا لشکر تھا۔ تو کہا کہ صحابہ ہمارے اپنے لشکر کو دیکھ کر اعجاب میں مبتلا ہو گئے، عجب میں مبتلا ہو گئے، اور کہنے لگے اذ اعجبتکم کثرتکم، قرآن کہتا ہے فلن تغنی عنکم فئتکم شیئا، مگر ان کی جنگ بھی کن سے تھی؟ بنو ثقیف سے تھی حنین کے موقع پر۔ اور بنو ثقیف یہ جزیرت العرب کا سب سے جنگجو قبیلہ تھا، بڑے لڑاکو تھے، یہ اتنے آسانی کے ساتھ ہار نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جگہ جگہ پر چھپ گئے اور انہوں نے چھاپا مار جنگ کی، انہوں نے یعنی اچانک کہیں سے بھی نکلتے تھے اور حملہ کرتے تھے اور پھر جا کے چھپ جاتے تھے۔
تو صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان دونوں واقعے نے ایک بات کو بتایا ہے کہ وہاں صحابہ کے پاس اسباب تھے، مگر صحابہ کی نظر اپنے اسباب پر چلی گئی تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے، اور اللہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے شکست سے دوچار کیا اور یہ کہا مسلمانوں کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے درس دیا گیا کہ مسلمان کسی بھی میدان جہاد میں اسی وقت جیتے گا جبکہ اس کی نظر اپنے اسباب پر نہ ہو کر مسبب الاسباب پر ہو۔ اگر مسبب الاسباب پر ہے تو قلت اسباب اور عدم اسباب میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر نظر صرف اسباب پر ہوگی تو کسی صورت میں مسلمان کو کامیابی مل سکتی نہیں۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عبيد عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقارا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله ما هو إلا إن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق. وفيه قال اس پوری روایت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جہاد کیا جاتا ہے یا تو کافروں کو دعوت دینے کے بعد ان کے دعوت اسلام کو قبول نہ کرنے کی صورت میں، ایک جہاد یہ ہوتا ہے، اور دوسرا جہاد یہ ہوتا ہے شرائع اسلام اور شعائر اسلام کے تحفظ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں جو غزوات ہوئے، یہ سارے کے سارے غزوات کس کے لیے تھے؟ اسلام قبول کروانے کے لیے کہ یا تو قبول کرو یا پھر جہاد کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو جہاد ہوا سب سے پہلے، وہ جہاد جو تھا، وہ جہاد کون سا تھا؟ وہ شعائر اسلام کے تحفظ کے خاطر، شعائر اسلام کے تحفظ کے خاطر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے، یعنی مدینہ منورہ کے اطراف میں کچھ قبائل آباد تھے، قبیلے زبیان وغیرہ، تو ان لوگوں نے کیا کیا، کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن زکات نہیں دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جہاد کروں گا ان کے ساتھ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھوڑے سے ڈرے سہمے تھے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ابھی ان کی بات مان لی جائے، اور جب تھوڑا مضبوط مسلمان ہو جائیں گے تو یہ خود بخود زکات دینا شروع کر دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو منعونی عقارا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم، کہا کہ اگر حضور کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی رسی بھی زکات میں وہ دیتے تھے، اس سے بھی انہوں نے منع کیا تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ فرماتے ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں کہی؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مؤرخین ابن اسیر وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر نے اس وقت منع زکات پر قتال نہ کیا ہوتا تو آہستہ آہستہ تمام شعائر اسلام کو لوگ چھوڑ چکے تھے۔ کوئی زکات کو چھوڑ دیتا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی نماز کو چھوڑ دیتا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی حج کو چھوڑ دیتا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی روزے کو چھوڑ دیتا۔ لیکن حضرت ابو بکر نے ایک سدباب کیا کہ نہیں، کسی بھی صورت میں فرائض اسلام کے بارے میں
کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی اور کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں مولوی نے لکھا ہے تتحرک 11 لیوا، 11 جھنڈے مدینہ سے متحرک ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 لشکروں کو تیار کرتے ہیں، اور ان 11 لشکروں کو کیوں تیار کرتے ہیں؟ مرتدین سے قتال کرنے کے لیے۔ اسے قتال کرنے کے لیے، مرتدین سے قتال کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 قسم کے لوگ تھے۔ کچھ تو وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم سب کریں گے، صرف زکوٰۃ دے دیں گے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے محمد نبی تھے تو کوئی ضروری تھوڑی کہ وہ آخری نبی ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے قبیلے میں نئے نئے نبی کھڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد 5 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں یمن میں مسیلمہ ابن حبیب، یہ حنفیہ میں مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، اور یمن میں اسود عنسی، دیار بنو تمیم کے اندر میں سجاح بنت الحارث، اور مدینہ کے اطراف میں جو قبائل مرتد ہوئے تھے ان میں کچھ لوگوں نے طلیحہ بن خویلد الاسدی، قبیل بنو اسد وغیرہ، اور اس طرف بحرین کے علاقے میں، بحرین اور دارین کے علاقے میں ذوالتاج لقیط ابن سمورہ۔ تو یہ 5 وہ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک تو تھا مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دنوں پہلے ہی اس نے کر دیا تھا نبوت کا دعویٰ، اور بعض نے کہا نہیں وفات کے بعد کیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے بعض روایتوں میں کہ خود حضور کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آدھا جزیرۃ العرب تم لے لو اور آدھا مجھے دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ بھی آیا تھا، لیکن آپ نے تحمل سے کام لیا تھا۔ اور اسود عنسی یہ انتہائی کالا آدمی تھا، بدصورت تھا۔ اس کے کہتے ہیں کہ اس کے جو ہونٹ تھے، اب مورخین نے اس کو بیان کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے تھے کہ اس کا یہ جو نیچے کا ہونٹ تھا وہ یہاں تک لٹکتا تھا، یعنی یہ اس کا چھپ جاتا تھا۔ اور اس کے بعد کہا کہ وہ شیطان سے کوئی کم محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور اس کا معجزہ کیا تھا معلوم؟ اس کا معجزہ تھا گدھا۔ اس کا ایک گدھا تھا، وہ گدھے کو حکم دیتا تھا تو وہ گدھا اس کو سجدہ کرتا تھا، یہی اس کا معجزہ تھا۔ اب گدھوں کا معجزہ گدھا ہی ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس اسود عنسی نے اسی طریقے سے سجاح بنت الحارث ایک عورت تھی، دیار بنو تمیم میں تمیمی تھی، تو یہ بڑی شاعرہ تھی، یہ ہمیشہ شعر میں بات کرتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی بھی بات کرے، خیر خیریت پوچھے تو اشعار میں جواب دیتی تھی، تو بڑی فصیح و بلیغ تھی۔ اس نے دیکھا کہ قرآن بھی فصیح و بلیغ ہے، میں اشعار پڑھتی ہوں تو میں بھی فصیحہ بلیغہ ہوں، چلو اپنے بھی نبوت کا دعویٰ کر دے، اچھا موسم بنا ہوا ہے۔ تو یہ سوچ کر اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور دوسرا ایک اچھا عجیب و غریب صورتحال یہ کہ جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے یہ سب کے سب بدصورت تھے، ایک بھی خوبصورت نہیں تھا۔ تو ان سب نے نبوت، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایسی زبردست حکمت عملی استعمال کی کہ 9 مہینے کے عرصے میں ان سارے مدعیان نبوت سے بھی نمٹ گئے آپ، اور سارے کے سارے مانعین زکوٰۃ سے بھی نمٹ گئے، اور الحمدللہ پورے جزیرۃ العرب کو آپ نے مانعین زکوٰۃ اور مرتدین سے بالکل پاک اور صاف کر دیا۔ تو کہا کہ یہ فراست ابوبکر تھی کہ جس کی وجہ سے اب قیامت تک، اب ہمارے زمانے میں مصر اور عربوں کے یہاں پر ایک مستقل ایک بحث ہوتی ہے آج بھی کہ مرتد کو قتل کرنا جائز کیوں ہے، مرتد کو کیوں قتل کیا جاتا ہے، مرتد کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ تو اب مرتد کو کیوں قتل کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سلسلے میں ہم کل 2 منٹ کے لیے رک کر اس کو جان لیں گے، تاکہ عصر حاضر کا ایک گرما گرم مسئلہ جس کو منکرین حدیث وغیرہ بہت زیادہ اچھالتے رہتے ہیں اس سے ہم واقف